بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ بہت بڑی خبر ہے میرے پاس، بریکنگ نیوز ہے۔ اگر میں ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھا ہوتا کسی میں بھاجی اس لیے پھٹے باجر ہوتے۔ خبر یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز لائی کو بنانے پر مان گئے۔ بادل خواستہ بے شک مان گئے ہوں، پر مان گئے ہیں، سیاسی مجبوری ہوتی ہیں۔ اس بارے میں میری بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے اہم ترین لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ میاں نواز شریف نے مشورہ کیا باقاعدہ طور پر، اور انہوں نے مجھے یہ بات کنفرم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے فیصلہ تو میاں نواز شریف نے کرنا ہے، لیکن ہم نے جو مشورہ دیا اور جو میاں نواز شریف کی آگے سے گفتگو تھی اس سے یہی لگتا ہے کہ جناب پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے گا، اور آج یا کل یعنی کل تک ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب اس بات کا باقاعدہ اعلان کر دیں۔ کنوے کر دیا گیا ہے پرویز لائی کو، اور جو مطلب اعلان کرنے سے مراد یہ نہیں کہ میاں صاحب اتنے پریس کانفرنس کریں گے، اعلان کرنے سے مراد یہ ہے کہ کنوے کر دیں گے باقاعدہ طور پہ ساری پارٹی کو، اور اس کے بعد ظاہر ہے پرویز لائی پریس کانفرنس کر کے ادھر نو آ جائیں گے تو عمران خان آسمان تکے گا بلکہ کھمبے گنے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ دیکھیے، پرویز لائی جو ہیں ان کے ساتھ شریف برادران کے تعلقات بڑے پرانے ہیں۔ پرویز لائی نواز شریف کو شہباز شریف کو پسند نہیں کرتے، یہ بات درست ہے، وہ خود بھی کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں۔ نواز شریف کو بھی وہ اتنا کوئی اچھا ریٹ نہیں کرتے، لیکن چودھری برادران کے ساتھ نواز شریف کی یعنی چودھری شجاعت کے ساتھ نواز شریف کا ایک لائزون ہے، باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر طاہر طوسی صاحب بھی ان دونوں کے درمیان دوست ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے رابطے شابطے کروائے تھے، ان کے گزشتہ سال کی بات ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس وقت جو مجبوری ہے یا اس وقت جو حالات ہیں سیاسی، وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، مشورہ دینے والوں نے یہ نواز شریف کو بتایا ہے کہ سر اگر ہم اس وقت فرض کریں کہ پرویز لائی اور کو ساتھ نہیں لیتے تو پھر ہمارے لیے پرابلم پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ آرٹیکل 63A جو ہے اگر اس پر اپوزیشن جو حکومت ہے وہ اڑ جاتی ہے، وہ کہتی ہے اسی انہوں نے ووٹ نہیں کاسٹ کرنے، جڑے ساڈے کول بندے یعنی جو ان کے پاس پی ٹی کے لوگ ہیں وہ ان کے ووٹ جو کاسٹ کرتے ہیں وہ اس کو نہیں تسلیم کرتے، تو ظاہر ہے معاملہ پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جائے گا تو بات لٹک جائے گی اور ایک کیوس کی صورتحال جو ہے وہ پاکستان کے اندر پیدا ہوگی، جو ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے بھی میاں نواز شریف کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو ایک مشورہ دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب اگر پرویز لائی صاحب کے بارے میں کے خلاف جو لوگ آرگومنٹ دے رہے تھے، وہ سب سے بڑا آرگومنٹ یہ تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کو برباد کر دیں گے، خراب کر دیں گے، یہ جناب بندے توڑ لڑیں گے اور یہ آگے نہیں بڑھیں گے، تو یہ وہ اس طرح کی گفتگو تھی۔ لیکن اس میں بھی جو بات جو کاؤنٹر آرگومنٹ آیا سامنے وہ یہ آیا ہے کہ سر یہ 5 سال تک پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ان کی زیر سرپرستی، ان کے دست شفقت کے ساتھ بلکہ آہنی ہاتھ کے ساتھ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، اور 5 سال یہ جو کچھ کر سکتے تھے مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ کرتے رہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی پہلی گرفتاری پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے کروں اسی پائن یہ چودھری پرویز لائی کے گھر میں اجلاس تھا مسلم لیگ کا، وہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب چونکہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کریکٹر ہیں، انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر اس ٹیک اوور کو جو کہ پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اچھا، جیسے ہی اجلاس ختم ہوا رانا ثناء اللہ صاحب اگو نہر آندی ہے، اگر کسی نے دیکھا ہو لاہور میں ان کا جو زورلائی روڈ پہ گھر ہے وہ اس کے بعد نہر آ جاتی ہے، آپ اگر واپس اس طرف آنا ہوا آپ نے تو نہر کی طرف جب وہ آئے تو اگے رانا صاحب پھڑے گئے پائے، اور انہوں نے وہ ساری کی ساری ٹیپس جو ہیں وہ رانا صاحب کو سنائی۔ پھر بے تحاشا تشدد کا، وحشیانہ تشدد کا رانا صاحب کو نشانہ بنایا گیا۔ پھر ان کی بازیابی بڑی مشکل ہو گئی تھی، بڑی مشکل سے بازیاب ہوئے۔ انتے پائن واٹس ایپ ہے گا، انتے مطلب ہے کہ ٹویٹر ہے گا، فیس بک ہے گا، بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر 1 سیکنڈ میں چیزیں وہ چلی جاتی ہیں، دنیا تک پہنچ جاتی ہیں۔ ادو دے پائن ایک ماڑا موٹا جب موبائل فون ہوتا سی کسی کو، ٹھیک ہے 3310 ٹیب دا، اور اس وقت چیزوں کا اطلاع دینا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا تھا، بڑی مشکل سمے تھا وہ پاکستان کی سیاسی لوگوں کے لیے جو جمہوریت اور آئین کے لیے کھڑے تھے، تو رانا صاحب نے اس وقت بڑا فیس کیا۔ اس کے بعد رانا صاحب کو دوسری بار بھی جو تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہ اس طرح بنایا گیا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نیشن اخبار نے اس کے کچھ حصے شائع کر دیے تھے، رانا صاحب رپورٹ لے کے اسمبلی میں آ گئے، اور پھر وہاں پر کھڑے ہو کے رانا صاحب نے جو ہے نا بتایا کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ بڑے زبردست واقعات ہیں، کبھی آپ کو موقع ملے تو وہ ضرور پڑھیے گا، انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہے۔ آفیشیلی ویسے پاکستان نے کبھی اس کو اوپن نہیں کیا، لیکن جو حصے اویلیبل ہیں اس سے انکار بھی پائن کسی نے نہیں کیتا ان تکر، تو وہ اس میں ظاہر ہے کہ اس وقت
وقت کی جو رجیم تھی پرویز مشرف صاحب کی ان کو وہ بہت برا لگا. پھر رانا صاحب تو پھر اپنے جا رہے سن فیصل آباد, تو پھر فیصل آباد نہیں پہنچے, دوبارہ ان کی برآمدگی الائیڈ ہاسپٹل فیصل آباد میں ہوئی تھی, تو بہت برے طریقے سے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اسی طرح باقی جو ایم پی زعیم قادری صاحب کے ساتھ جو اتارا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, خواجہ اسد کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو ایک کاؤنٹر آرگومنٹ جن لوگوں نے دیا, انہوں نے کہا کہ سر اس وقت ہمارے پاس 33-34 ایم پی اے سے لاہور پاکستان کے پنجاب کے اندر, اور ہمیں یہ توڑ نہیں سکے, ٹھیک ہے, اور ہماری پارٹی کو توڑ نہیں سکے. جب ہم آئے دوبارہ 2008 کے انتخابات ہوئے تھے, اے بھائی جان این اے کے رہ گئے اور ہم پنجاب میں حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ اگر 5 سال میں یہ نہیں کر سکے, اتنے زیادہ مطلب آہنی ہاتھوں کے باوجود, اتنے زیادہ اختیارات کے باوجود, تو اب تو یہ وزیر علیہ ہمارے رحم و کرم پر ہوں گے, تو یہ کیسے کر سکیں گے. لہٰذا یہ ایک جو ہے نا اس آرگومنٹ کو اتنا ویٹیج نہ دے. دوسرا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کسی صورت بھی پنجاب کے لیڈر نہیں وہ کہتے بن سکتے, اس لیے کہ یہ دلیر آدمی نہیں ہے پائے نا, پارٹی بدلنے ہی بڑے ماہر نے. نواز شریف کو چھوڑا پرویز مشرف کو ملے, پرویز مشرف کو چھوڑا زرداری کے ساتھ مل گئے, زرداری کو چھوڑا عمران خان کے ساتھ مل گئے, عمران خان کو چھوڑ کے ہوں پھر نواز شریف نہ ملنے لگے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس طرح کے لوگوں کو پنجاب کے لوگ پسند نہیں کرتے. یہ بات بالکل درست ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ پنجاب کے لوگ چاہے جتنے مرضی کرائیں دب کے بیٹھے رہیں, ویسے ایسا نہیں ہوا کبھی. میں آپ سے عرض کروں کہ جتنی بھی تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں نا, وہ لوہریں ٹریاں پائیں ساریاں, وہ پنجاب نے بہت بڑا رول پلے کیتا ہے. یہ ہمارے کچھ دوست ہیں جنہوں نے تاریخ نہیں پڑھی ہوئی یا انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے, تو بس پنجاب کو برا بھلا کہنا ان کی عادت ہے. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ پنجاب کا ایک رول ہے, مگر پنجابی جو ہے ہمیشہ دلیر آدمی کو پسند کرتا ہے, اور وہ اس لیے دلیر آدمی کو پسند کرتا ہے کیونکہ دلیر آدمی ایکچولی وہ بات کر رہا ہوتا ہے جو وہ ماڑا آدمی بیٹھا دل میں سوچ رہا ہوتا ہے, تو اس لیے وہ دلیر آدمی کو پسند کرتا ہے. بھٹو صاحب جو ہیں وہ آج بھی پنجاب میں آپ سے عرض کروں کہ ان کے خلاف بولنے والوں کو ووٹ نہیں ملتے. میں سچی بات ہے, دلیر آدمی تھے نا. نواز شریف کیوں لیڈر ہے, دلیر آدمی ہے, کھلو گیا بھائی جی, اگلا نہیں منیا. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ آرگومنٹس باہر انہوں نے دیے, اور امکان یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس بات پر مان گئے ہیں, اور آج کل میں اعلان ہو جائے گا. ویسے یہ خبر بھی چل رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی اینڈ کمپنی کو اس بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے. مجھے اس بات کا علم ہے کہ مسلم لیگ نون کے چاہنے والے جو ہیں وہ اس خبر سے اتنے زیادہ خوش نہیں ہوں گے, لیکن پائنوں جو ڈیولپمنٹ ہے یہ تو دسنی ہے نا. تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی تھی, زرداری صاحب نے اس میں بہت زیادہ رول پلے کیا ہے, ان کی اپنی پارٹی کے بہت سارے لوگوں نے بڑا رول پلے کیا ہے. اور اب یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ پرویز الہی صاحب آئیں گے, اس کے بعد جو ایم کیو ایم والے ہیں وہ بھی آ جائیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ جو باپ پارٹی ہے وہ بھی زرداری صاحب کے ساتھ مل بیٹھی ہے. جب اتحادیوں نے اعلان کر دینا کہ اسی بہو جی ہوں تاڑے نال نہیں ہیں, باپ کے لاڈلا جی یعنی ماں کے لاڈلا جی یعنی عمران خان صاحب ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ جائے گا. چیزیں اس حد تک چلی جائیں گی. جہاں تک بات ہے یہ نیچے اپنا عثمان بزدار کی, تو اس بیچارے دا کی ہے مطلب انہیں اپنی جلی چکنی ہے, ٹرنک نے پیک کیتا ہونا تے جا کے انہیں تھے بھائی نا اپنا واپس پنڈ اپنے, تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس بیچارے کا کیا ہے, نہ 3 میں نہ 13 میں نہ ٹوکری کے بیرہ میں. عمران خان کا مسئلہ ہے, عمران خان گئے تو عثمان بزدار دی تھے بیچارے, تھا پتہ بھی نہیں لگنا. یہ میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے کہ عثمان بزدار میرے خیال کے بالکل خلاف نکل ہے, اڑ جائے کھلو جائے کہے نہیں میں ایسی دی تیسی, مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ فی الحال جو لگ رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہو رہی ہیں. مسلم لیگ نون میں آپ سے عرض کروں کہ بڑی سنجیدہ ہے عمران خان کو گھر بھیجنے میں, پیپلز پارٹی بہت زیادہ سنجیدہ ہے, اور یہ جو ہیں اپنا ایم ایم اے والے یعنی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے یہ بہت زیادہ سنجیدہ ہے سارے کے سارے, جتنی اپوزیشن ہے ان کو گھر بھیجنے میں. لہٰذا وہ کسی بھی قربانی کو دینے کو تیار ہے کہ عمران خان سے پاکستان کی جان چھڑانی. یہ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے ایک عذاب کی طرح مسلط ہیں. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ وہ سنجیدگی کا میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ یہ جو مسلم لیگ نون والے ہیں نا, اور پیپلز پارٹی والے اور ایم ایم اے یعنی مولانا صاحب کے لوگ, یہ سارے کے سارے پارلیمنٹ لاجز میں موجود ہے. انہوں نے بہو جی گھر جان کی اجازت نہیں, پارلیمنٹ لاجز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ سارے ایم این ایز جس دن سے طریقے عدم اعتماد جمع ہوئی ہے یہ پارلیمنٹ لاجز دے وچ ڈکے نے, مطلب ڈکے سے مراد ہے کوئی اجازت نہیں ہے. کل رات کا ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے, فیصل آباد کے ایک ایم این اے ہیں جو نکل گئے,
ٹھیک ہے، بتائے بغیر، اور وہ چلے گئے کہیں. کسی نے شہباز شریف کو مخبری کر دی کہ جناب وہ تو نکل گیا جائے. اچھا نام مجھے پتہ ہے لیکن میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ یار وہ پھر اچھا نہیں لگتا. تو وہ جناب چلے گئے، تو اس تو بعد شہباز شریف کو پتہ لگ گیا. تو پھر شہباز شریف صاحب نے فون دیتی جیڑی کلاس لیتی نا، اور کلاس اس لیے لی کہ اس بندے نے جھوٹ بولا. میاں صاحب نے فون کیا کہ کدھر ہو، تو انہوں نے کہا جی میں اپنے کمرے سے پارلیمنٹ لا. جس نے کہا لوکیشن بھیج فوری طور پہ. اب وہ لوکیشن کہاں سے بھیجتا، وہ تو کہیں اور بیٹھے ہوئے تھے. لہٰذا پھر بڑی میاں شہباز شریف جب کلاس لیتے ہیں نا کسی کی، تو وہ بڑا پھر اگلے بندے نے نا سا نہیں آتا. اور پھر شہباز شریف کون ہے؟ شہباز شریف مستقبل کا وزیر اعظم ہے. پہلے وہ وزیر اللہ رہا 2 دفعہ، اور پھر ادے دستخانہ ٹکٹ لبنی. تو لہٰذا ٹکٹ لڑی بھائی جی پنجاب دے جو سینٹرل پنجاب ہی تو شہباز شریف کی گلاں سننی پینی ہے نا. لہٰذا وہ بھائی صاحب جو ہے نا بس وہ ایسے ایسے کرتے رہے کہ نہیں سر دیکھیے سر ایسے. تو انہوں نے کہا دوبارہ نہیں، اس طرح نہیں کرنا کہ تو بھائی ہوں اگے نکل جائیں. سارے کے سارے ایم این ایز وہاں پر قید ہیں. قید کو آپ انورٹڈ کاماز میں لیں، صرف سنجیدگی کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ کس قدر سنجیدہ ہیں. لیکن اس کے برعکس شیخ رشید دیاں بڑکاں جاری نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 تو بعد عمران خان انج جائے گا تے انج ہو جائے گا تے امید انہاں دی امیداں دے پانی پھر جائے گا. اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. مگر ایک بات شیخ رشید صاحب نے آج تسلیم کر لی ہے، اور انہوں نے تسلیم یہ کی ہے کہ جناب یہ جو چودھری برادران ہے سر، میں انہاں دا نمک کھادا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ نمک کھانے سے مراد میری یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے باقاعدہ طور پر کھانا بنا کر بھیجا کرتے تھے چودھریوں کے گھر سے، میرے لیے کھانا آیا کرتا تھا. میں نے 5 سیٹوں کی والوں کی بلیک میلنگ کی بات کی تھی، چودھریوں کا نام نہیں لیا تھا. لیکن کل میں آپ کو عرض کروں کہ انہوں نے جو کہا تھا وہ یہ تھا کہ میں پنجاب کی جو ہے نا اپنا سیاست اس پر بات کر رہا ہوں. میں نے وہاں پر باپ والوں کے حوالے سے بات نہیں کی. یعنی وہ اب جو باپ پارٹی ہے اس کے بھی 5 ایم این اے ہیں، چودھریوں کے بھی 5 ایم این اے ہیں. لہٰذا وہ دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ کل وہ اس بات کو کلیئر کر چکے ہیں. شیخ رشید صاحب کا یہ پرانا مسئلہ ہے، اپنی گل تے قائم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے بہو جی. مگر کل ان کے منہ سے جو بات نکلی اس کے بعد چودھری نے کہا نہیں بہو جی ہوں اسی تیرنا نہیں رہنا، ہم اب کسی صورت آپ کی پارٹی میں یعنی آپ کی پارٹی کا ساتھ نہیں دے سکتے. عمران خان کو بھی میرا خیال انہوں نے میسیج کنوے کر دیا ہے. آج شیخ رشید صاحب اس بات کو تسلیم کر گیا ہے کہ خواجہ صفدر صاحب جو خواجہ صف کے والد تھے، اور چودھری ظہور اللہ صاحب جو کہ ایک شجاعت صاحب کے والد صاحب تھے، انہوں نے کہا انہوں نے میرے تے بڑے احسانات نے، میرے لیے انہوں نے گھروں کھانا آیا کرتا سی سر. اچھا اس کے بدلے میں یہ کیا کرتے تھے یہ بات بتانے والی بات نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے کوئی کام کرتے ہوں گے نا، پولیٹیکل ورکر تھے تو کوئی نہ کوئی تو کام کرتے ہوں گے، ان کے کہنے پر کوئی مظاہرے کرتے ہوں گے. شیخ رشید صاحب اسٹوڈنٹ لائف میں ہی بڑے ایکٹیو ہو گئے تھے. تو یہ ایک معاملہ ہے. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ شیخ رشید صاحب کی اس ساری گفتگو نے شیخ رشید کو بہت زیادہ ایکسپوز کر دیا ہے. عمران خان کس قدر ولنریبل ہیں، اور عمران خان کی سیاسی تبوت کے اندر جو آخری کیل ٹھونکی ہے نا وہ شیخ رشید صاحب نے ٹھونکی ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ اس وقت ون ون صورتحال جو ہے وہ بن جائے گی اگر پرویز لائی کو باقاعدہ طور پر نواز شریف صاحب مان جاتے ہیں، یعنی باقاعدہ اعلان کر دیتے ہیں. میرے ذرائع کے مطابق تو وہ مان گئے ہیں. اگر وہ اعلان کر دیتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جناب پھر سارے اتحادی اس پاسے آ جائیں گے، تو عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، بجائے اس کے کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے ووٹ شوٹ کاؤنٹ ہوں. وہ بھائی صاحب اتو عمران گیا تو تھلے پنجاب بھی نون لیگ کو لیے، مطلب ووٹ تو نون دے ہی ہے نا. پرویز لائی دے کہن تے لاہور ہی کم از کم کوئی ووٹ نہیں چاہتا. میرا تو یہی خیال ہے. ہو سکتا ہے آپ کا خیال میرے خیال سے مختلف ہو، لیکن جو بھی آپ کا خیال ہوگا وہ اس کو لکھ دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے ملتے اگلے ویلاگ.